السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں الماس سنیاس و حکمت یوٹیوب چینل۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم علی رضا۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے قیمتی معدنی مادے پر جو ہزاروں سال سے حکمت، طب یونانی اور گھریلو علاج میں استعمال ہو رہا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سہاگا کی، جسے انگریزی میں بوریکس یا سوڈیم بوریٹ کہا جاتا ہے۔ یہ صرف ایک نمک نہیں بلکہ صفائی، دوائی اور علاج کا ایک خزانہ ہے۔ آئیے جانتے ہیں سہاگا کی مکمل پہچان، اس کی کیمیائی ساخت، مزاج، فوائد اور حیرت انگیز استعمالات کے بارے میں۔ تو ناظرین، ویڈیو پوری اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ سہاگا کیا کیا کام کرتا ہے۔ جی، سب سے پہلے دیکھتے ہیں سہاگا کیا ہے۔ سہاگا ایک قدرتی معدنی نمک ہے جو بوران کا اہم مرکب ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سہاگا ہے جسے سوڈیم بوریٹ کہا جاتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں اس کا کیمیائی فارمولہ Na2B4O7 یعنی سوڈیم ٹیٹرا بوریٹ ڈیکا ہائیڈریٹ۔ یہ سفید رنگ کا شفاف یا ہلکا نیلا سا کرسٹل نما نمک ہوتا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سہاگا ہے میرے ہاتھ میں۔ یہ سفید ہلکا کرسٹل سا نمک ہے، یعنی کہ پتھر ہے نمک کی طرح۔ سہاگا عام طور پر خشک علاقوں کی زمین یا نمکین جھیلوں کے کنارے پایا جاتا ہے، جیسے ایران، ترکی، بھارت، نیپال اور پاکستان کے کچھ حصے۔ جو سہاگا ہے، اس کے کیمیائی اجزاء، کیمیکل کمپاؤنڈز جو ہیں سہاگا میں، وہ جو ہیں سوڈیم، بوران، آکسیجن اور ہائیڈروجن۔ یہ عناصر مل کر ایک ایسا نمک بناتے ہیں جو صفائی، جراثیم کشی اور علاجی خصوصیات رکھتا ہے۔ سہاگے کا مزاج یونانی و آیورویدک طب کے مطابق مزاج گرم خشک درجہ دوم ہے۔ ذائقہ اس کا قدر نمکین و کھارا۔ اثرات جو اس کے ہیں، تحلیل کرنے والا، دافع رطوبت اور جعلی کلیننسنگ اثرات رکھتا ہے، یعنی کہ کلیننگ اثرات رکھتا ہے صفائی کے۔ طبی و فوائد و استعمالات جو اس کے ہیں، معدے و ہاضمے کے لیے سہاگا ہاضمے کو بہتر کرتا ہے، بد ہضمی، اپارہ اور گیس میں فائدہ دیتا ہے۔ ایک چٹکی سہاگا نیم گرم پانی یا لیموں کے رس کے ساتھ لینے سے معدے کی صفائی اور بھوک میں اضافہ ہوتا ہے۔ بلغم اور کھانسی میں اس کا استعمال۔ سہاگا کو بھون کر سفوف بنا لیا جاتا ہے، جسے سہاگا بوریاں کہتے ہیں، یعنی کہ سہاگا کو جس طرح پھٹکری بوریاں کرتے ہیں، اسی طرح سہاگا کو بھی بوریاں کیا جاتا ہے۔ سہاگا کو بھون کر سفوف بنا لیا جاتا ہے۔ آدھی چٹکی سفوف شہد کے ساتھ کھانے سے بلغم خارج ہوتا ہے، گلا صاف ہوتا ہے اور کھانسی میں آرام ملتا ہے۔ زکام اور گلے کے امراض میں نیم گرم پانی میں سہاگا ملا کر غرارہ کرنے سے گلا نرم ہوتا ہے اور انفیکشن دور ہوتا ہے۔ جو خواتین کے امراض ہیں، سہاگا کو قدیم طب میں رحم کی صفائی یعنی یوٹرس کی صفائی، سفید رطوبت یعنی جسے لیکوریا کہا جاتا ہے، اور بندش ایام یعنی کہ حیض کے بند ہو جانے پر اس کے لیے مفید سمجھا گیا ہے۔ یہ رحم کی اندرونی صفائی اور نالیوں کو کھولتا ہے۔ دانتوں کی صفائی میں سہاگا
دانتوں کے لیے بہترین قدرتی کلیننس ہے۔ یہ دانتوں سے میل اور جراثیم صاف کرتا ہے۔ حکیم حضرات اس کو صفوف دندان میں شامل کرتے ہیں۔ جلد اور صفائی کے لیے سہاگا جلد کی صفائی کے لیے صابن اور کریموں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ جلد کے مردہ خلیوں کو ہٹا کر چمکدار رنگت دیتا ہے۔ پھوڑے، دانے یا الرجی میں سہاگا ملا پانی لگانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ آنکھوں کی صفائی میں پرانے زمانے میں سہاگا کے ہلکے محلول سے آنکھیں دھوئی جاتی تھیں تاکہ انفیکشن دور ہو۔ موٹاپے اور کولیسٹرول میں آیورویدک کے مطابق سہاگا جسم سے زائد چربی پگھلاتا ہے۔ بھنا ہوا سہاگا یعنی کہ جسے سہاگا بوریاں کہتے ہیں، نیم گرم پانی سے پینے سے چربی گھلتی ہے۔ طبی مشورے کے تحت ہی استعمال کریں۔ یہ صنعتی و گھریلو استعمالات جو اس کے ہیں سہاگا کے۔ صفائی کے لیے سہاگا ایک قدرتی صفائی کرنے والا مادہ ہے۔ برتن، شیشے، کپڑے اور دانتیں صاف کرنے میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا جب سونا یا کوئی بھی دھات وغیرہ پگھلائی جاتی ہے تو اس کے اوپر یہ سہاگے کی چٹکیاں دیتے ہیں، یعنی کہ سہاگا اوپر ڈالتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے۔ وہ اسی کا کام ہے کہ جلد گلائی کرنا اور صفائی کرنا دانتوں کی۔ کپڑے دھونے میں صابن کے ساتھ ملانے سے جھاگ بڑھاتا ہے اور داغ مٹاتا ہے۔ میٹل صفائی میں دانتوں سے زنگ اور میل صاف کرنے کے لیے بہترین ہے، خاص طور پر تانبا، پیتل اور چاندی کی صفائی میں۔ اس کا جو کاسمیٹکس میں استعمال ہے، کریمیں، لوشن اور ٹوتھ پاؤڈر بنانے میں استعمال ہوتا ہے۔ کیمیکل صنعت میں گلاس، سیرامک اور ڈٹرجنٹ بنانے میں سہاگا ایک لازمی جزو ہے۔ احتیاط اور اس کے نقصانات جو ہیں، زیادہ مقدار میں استعمال نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ حاملہ خواتین، دودھ پلانے والی مائیں اور بچوں کے لیے بغیر مشورہ استعمال نہ کریں۔ زیادہ استعمال سے قے، پیٹ درد یا جگر پر اثر پڑ سکتا ہے۔ بیرونی استعمال محفوظ ہے، مگر اندرونی استعمال ہمیشہ حکیم یا ڈاکٹر کے مشورے سے کیا جائے۔ جو اس کا ساتواں پہلو ہے، روحانی حوالے سے اس کا جو کردار ہے سہاگے کا، سہاگا کو پاکی اور صفائی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ بعض روحانی روایت میں اسے منفی توانائی کے ازالے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ گھروں میں فرش دھونے یا نہانے کے پانی میں تھوڑا سا سہاگا ملانے سے صفائی اور برکت مانی جاتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا سہاگا، ایک ایسا مادہ جو بیک وقت طبی، روحانی اور صنعتی اہمیت رکھتا ہے۔ قدرت کا یہ قیمتی تحفہ ہمارے گھروں اور حکمت دونوں کا لازمی حصہ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹس میں اپنی رائے دیں۔ اگر آپ کوئی نسخہ یا کوئی آپ کا خاندانی مجرب نسخہ ہے آپ شیئر کروانا چاہتے ہیں تو ہمیں وہ نسخہ بتایا جائے تاکہ ہم اس پر عمل کر کے آگے شیئر کریں، یا جو کوئی آپ اس چینل پر تجربات کروانا چاہتے ہیں، یعنی کہ کیمیا کے حوالے سے، سنیاس کے حوالے سے، جس طرح کے بھی آپ ہمیں گائیڈ کروانا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے ویڈیو بنائیں گے اور ساری ڈیٹیل کے ساتھ نسخہ تیار کریں گے۔ تو اگر آپ اس طرح کے کوئی چیز تیار کروانا چاہتے ہیں تو ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، ہمارے چینل الماس سنیاس و حکمت کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو روزانہ قدرتی علاج اور روحانی شفا کے خزانے ملتے رہیں۔ اللہ حافظ ناظرین۔
جی تو دوستو ایک نہایت ضروری نوٹ جو ہے بات جو ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اکثر لوگ غلطی سے سہاگا کی جگہ راکھ کا استعمال کر لیتے ہیں، جبکہ راکھ جلنے والی چیزوں کا بچا ہوا میل کچیل ہوتا ہے جس میں علاجی اجزاء نہیں پائے جاتے۔ اگر کوئی شخص راکھ کو سہاگا سمجھ کر کھا لے یا دوا میں استعمال کر لے تو یہ معدے، منہ اور جسم کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ لہذا ہمیشہ مستند حکیم یا دوا فروش سے خالص سہاگا بوریکس ہی، یعنی جسے سوڈیم بوریٹ کہتے ہیں، جسے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، یہ اس طرح کا سہاگا ہوتا ہے۔ عام عوام کے لیے یہ احتیاط ہے، یہ اصلاح ہے اس کی کہ یہ سہاگا ہوتا ہے، راکھ کا استعمال نہ کریں۔ جدھر سہاگا لکھا ہوا ہے جس چیز میں، اس میں اس چیز کا استعمال کیا جائے، یہ سہاگا ہوتا ہے۔ یہ آپ نے پہچان کر لی، اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہے، تو اس پر عمل کریں، نہ کہ راکھ استعمال کریں۔ اور کسی بھی گھریلو یا جڑی بوٹی نسخے میں راکھ یا میل استعمال نہ کریں۔ اللہ حافظ ناظرین۔